پاکستان کا وہ وزیر اعظم جو دودھ فروش تھا اور دودھ فروش سے وزیر اعظم بنا، یہ ہے میری آج داستان۔ غور سے سنیے گا۔ مزید ایسی داستانوں کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 20 ستمبر 1916 کی بات ہے۔ لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا جنون تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے کے لیے جاتا۔ گھر سے سکول تک کا سفر پیدل طے کرتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا اور یہاں اس نے سنٹرل ماڈل سکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 سکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلے کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑھے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور بھاگتے بھاگتے سکول پہنچتا۔ کالج کے زمانہ تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے۔ سکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کر سکول چلا جاتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا اس دور کا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا۔ چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا اس دور میں۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت دو لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصہ بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ اس جذبہ کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپل پارٹی کی
کی جو ویژن تھی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی کو، جن کے گھر پہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا، اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت بھی کی اس نے۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان بھی بنایا گیا اس کو۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات اور دہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ سپیکر قومی اسمبلی بھی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمحہ اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ گھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ یہ 23 جون 1903 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات سے قبل پاکستان کے اس عظیم شخص کے پاس نہ تو کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی ذاتی جائیداد، بلکہ بیماری کا علاج تک سرکاری ہسپتال میں ہوتا رہا۔ یہ تھے پاکستان کے وہ درویش صفت وزیر اعظم جنہوں نے کٹھن حالات کا مقابلہ کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اتنا اعلیٰ منصب ملنے کے باوجود کرپشن اور لوٹ مار سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ کریم اللہ تعالیٰ کی ذات ملک معراج خالد مرحوم کے درجات بلند عطا فرمائے اور وطن عزیز کو ایسے ہی مخلص حکمران عطا فرمائے۔ سب آمین بولو۔ اگر یہ میری داستان اچھی لگی ہو تو مزید ایسی داستان کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔